خطیب آل محمد جناب علامہ سید طاہر عباس نقوی آف منصیرہ، اور ان کے بعد ذاکر آل محمد شہنشاہ صدر احمد صاحب بزرگوں کی یاد جناب اون رضا لگا آف بکھر خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد، وآله الأطيبين اللنجبين الأطهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه المنتجبين، ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وقولہ الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے اہل ایمان سے، اہل اسلام سے، اہل قرآن سے، اہل توحید سے، ایمان والو، رسول جو تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی آیت ہے کمیت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، لیکن اس چھوٹی سی آیت کے اندر پورے دین اسلام کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، پورے دین اسلام کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے،
ہدایت کیا ہے، راہ نجات کیا ہے، قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے اور اس رمز و راز سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ دین کیا ہے، حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس آیت نے بتا دیا دو چیزوں کا نام اسلام ہے، محمد کی عطا کا نام اسلام ہے۔ محمد کی عطا کا نام اسلام ہے۔ اسلام رسول کے امر، دو چیزوں کا نام، رسول کے امر اور رسول کی نہیں کا نام اسلام ہے۔ رسول جو دے وہ دین ہے اور جسے منع کرے وہ کفر ہے۔ توحید والو، اسلام والو، قرآن والو، کوئی پیچیدہ بات نہیں کی، کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، دو چار کی طرح سے سادہ ترین بات ہے۔ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ کی عطاؤں کا نام ہے، مصطفیٰ کے عطیے کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کا نام دین ہے، اور جس سے بھی منع کیا ہے اس کا نام، اس کی طرف جانے کا نام کفر ہے۔ حرام کیا، حلال کیا ہے جو مصطفیٰ حلال کرے، حرام کیا ہے جو مصطفیٰ حرام کرے، حق کیا ہے جو مصطفیٰ کہے، باطل کیا ہے جو مصطفیٰ کہے، بس مصطفیٰ کے لبوں کے تکلم کا معیار ہے۔ قربان جاؤں اس رسول کی عظمت پر جس کا بولنا قرآن ہے۔ میں نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے بولتا، یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ کب بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحا، یہ تب بولتا ہے جب اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ اپنی ہوا سے، اپنی مرضی سے تکلم نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا، اس کے لبوں کو جنبش تک نہیں ہوتی۔ کب جنبش ہوتی ہے، کب تکلم کرتا ہے، کب کلام کرتا ہے؟ جب فرشتہ وحی فرمان پروردگار کو لے کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو تب یہ تکلم کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام مصطفیٰ کے تکلم کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کی گفتگو کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کے تکلم کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کے تبسم کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کے چہرے کی چمک کا نام ہے۔ ایک سوال پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ کتنی عظیم ہستی، کتنی عظیم الشان اور عظیم المثال ہستی، فقیر المثال ہستی کہ جس کی لبوں کی جنبش قرآن بنتی ہے۔ مصطفیٰ بولتا جائے۔ آئے آج علی والوں سے مصطفیٰ کی شان سن لیجئے، علی والوں سے مصطفیٰ کی شان سمجھیں، کیونکہ علی والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حقیقی شان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کا وسیع ہی اسے مانتے ہیں جو بلند ہے۔ بھئی ہم مصطفیٰ کا جانشین ہی اسے مانتے ہیں جو بلند ہے، جو علی ہے۔ ارے جب وسیع علی ہے تو پھر خود نبی کیا ہوگا؟ ارے ہم اس مصطفیٰ کے در کو علی کہتے ہیں، جب در ایسا ہے تو شہر کیسا ہوگا؟ جب در جب در ایسا ہے تو پھر شہر کیسا ہوگا؟ تو مصطفیٰ کون؟ سنتے جائیے، مصطفیٰ بولتا جائے، قرآن بنتا جائے، مصطفیٰ جس کے اشاروں سے رحمان سمجھ میں آ جائے، مصطفیٰ بولتا جائے، قرآن بنتا جائے، مصطفیٰ چلتا جائے، شریعت بنتی جائے۔ ارے جس کے اشاروں سے رحمان سمجھ میں آ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
تعریف ہو رہی ہے کس کی؟ مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، محمد جس کا نام محمد ہے۔ اب جانتے ہیں نا اللہ محمود ہے اور مصطفیٰ محمد ہے۔ محمود جس کی حمد کی جائے اور محمد بھی جس کی حمد کی جائے۔ ہم کیا تعریف؟ محمود اللہ کیا ہے؟ محمود ہے۔ کہیں پریشان ہو گئے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمود جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی تعریف کی جائے، پھر فرق کیا ہوا؟ اگر وہ بھی محمود بھی وہی معنی ہے تو پھر یہ محمد کیوں ہے اور وہ محمود کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں دونوں میں ایک لطیف فرق ہے، محمود میں اور محمد میں۔ محمود اس میں مفعول ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد اس میں مبالغہ ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ محمود اس میں مفعول ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، لیکن محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب یہ راز کیا ہے؟ خدا محمود کیوں ہے؟ مصطفیٰ محمد کیوں ہے؟ خدا تو خدا ہے نا، تو اس کی تعریف میں مبالغہ کیوں نہیں؟ اس کی تعریف میں زیادتی کیوں نہیں؟ وہاں پہ کیا کہا ہم نے؟ محمود جس کی تعریف کی جائے اور محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب خدا کی تعریف زیادہ کیوں نہیں؟ محمد کی تعریف زیادہ کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ محمود اور محمد میں فرق۔ محمود کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے لیکن سمپل حمد کی جائے۔ محمد یعنی جس کی زیادہ حمد کی جائے۔ اب مصطفیٰ محمد کیوں؟ خدا محمود کیوں؟ تو اس راز سے علماء پردہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ساری خلقت مل کر خدا کی تعریف کرتی ہے، لیکن خدا کی حمد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خدا کی حمد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا حق نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا، اس لیے وہ محمود ہے، محمد نہیں۔ وہ کیا ہے؟ محمود ہے، محمد نہیں۔ یہ خدا کی حمد کرنے والی ساری خدائی، خدا کی تعریف کرنے والی ساری مخلوق، سارے جن، سارے انس، سارے جمادات، سارے نباتات مل کر اللہ کی حمد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے وہ محمود ہے، سپر محمود ہے۔ لیکن محمد کیوں ہے؟ اس کی تعریف زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی حمد کرنے والوں میں خود خدا شامل ہے۔ اس کی جب دیکھیں نا، ایک سمپل آسان بات کرتا ہوں میں، جب خدا کی حمد کی بات تھی تو سارے تعریف کرنے والے مخلوق تھے۔ اب بات سمجھ آئی سب کو؟ کہیں بابا کے چکروں میں بات نامفہوم نہ رہ جائے۔ جب خدا کی حمد کی باری تھی تو تعریف کرنے والے سارے کیا تھے؟ مخلوق تھے، اور مخلوق کا بس نہیں ہے کہ خالق کی تعریف کرے۔ لیکن جب محمد کی تعریف کا مرحلہ سٹارٹ ہوا، اب ایک طرف تو ساری خدائی ہے، لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ محمد کی تعریف میں خود خالق شامل ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پہ۔ وقت انتہائی کم ہے، آج میں تذکر دوں گا انتظامیہ کو، کیونکہ ہمیں 5:40 پہ یا 45 پہ ختم کرنے کا کہا گیا ہے، اور اتنے کم وقت میں فضائل اور مصائب دونوں کو پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اپنی معروضات کو پیش کریں گے، پھر بھی صلوات کا سہارا دیجئے، محمد والے محمد پہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو اس آیت نے بتایا ہے دین کیا ہے، جو محمد عطا کرے، جو محمد عطا کرے وہ دین ہے۔ تم نے کوئی پیچیدہ بات نہیں، کوئی فلسفیانہ بات نہیں، کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں، بس
تیری نگاہیں مصطفیٰ کے لبوں کی جنبش پہ ہونی چاہیے. تیری نگاہیں مصطفیٰ کے لبوں کی جنبش پہ ہونی چاہیے. رسول جو دے وہ دین ہے، رسول جس سے منع کرے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. جو دیا وہ حق ہے، جس سے منع کیا وہ کیا ہے؟ باطل ہے. یعنی تمام تر شریعت خدا کی حدیں جہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے اسے محمد کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے جو خلق اور خالق میں، جملہ سنیے گا، محمد کون ہے؟ خلق اور خالق کے درمیان حد وسط کو محمد کہتے ہیں. خالق اور خالق کے درمیان واسطے کو محمد کہتے ہیں، ذریعے کو محمد کہتے ہیں، نقطہ اتصال کو محمد کہتے ہیں. محمد کون ہے؟ جو خالق کو مخلوق سے ملاتا ہے، مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے. مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے. اور خالق کو، یعنی خالق اپنا کچھ دینا چاہے، خالق اگر مخلوق تک اپنا کچھ پہنچانا چاہے تو محمد واسطہ ہے. خالق اگر اپنا کچھ مخلوق تک پہنچانا چاہے تو محمد واسطہ ہے. اور اگر مخلوق اپنا کچھ خدا تک پہنچانا چاہے تو بھی محمد واسطہ ہے. جو خالق، بات اور واضح کر دوں، بھئی شریعت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اصول و فروع و عقائد و نظریات و فروعات بیان ہوئے. یہ کس کے توسط سے بیان ہوئے؟ آپ نے نماز پڑھی، کیا خدا کی ڈائریکٹ آواز سنی؟ نہیں، فقط مصطفیٰ کے لبوں کو جنبش ہوئی. حکم خدا کا ہے اور جنبش مصطفیٰ کے لبوں کی ہے. توحید خدا کی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ کا ہے. قرآن خدا کا ہے، لبوں کی جنبش مصطفیٰ کی ہے. لبوں کی جنبش مصطفیٰ کی ہے. یعنی پورے کا پورا دین عطائے محمد ہے. توحید عطائے محمد، توحید عطائے محمد، قرآن عطائے محمد، عقائد عطائے محمد، فروع عطائے محمد، نماز عطائے محمد، روزہ عطائے محمد، زکوٰۃ عطائے محمد، حج عطائے محمد. دنیا کی ساری چیزیں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے جو مگر کتاب مبین میں ہے. اور کتاب مبین میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے. سب کی ہر چیز چاہے عطائے محمد. اب ایک چیز ایسی لے آئے جو عطائے محمد نہ ہو، جو عطائے محمد نہ ہو. اور ہر چیز عطائے محمد. آل بھی ہے تو آل محمد، اصحاب بھی ہے تو اصحاب محمد. ہم نے کہا نا کہ شریعت مصطفیٰ کی، عقائد کی، معرفت کی، عرفان کی، عقیدت کی، اس کی ہر چیز کی انتہا محمد پر ہے. آل ہے تو رسول پہ انتہا ہے، اصحاب ہے تو رسول سے انتہا ہے، رسول پہ انتہا ہے. ہمیں آل سے محبت کیوں؟ انتہا رسول پر. اصحاب سے محبت کیوں؟ انتہا رسول پہ. اصحاب کی ویلیو اتنی ہی ہے جتنا تعلق رسول سے ہے، اور آل کا مقام اتنا ہی ہے جتنا اتصال رسول سے ہے. آل ہے تو آل رسول، اصحاب ہے تو نسبت محمد تک. آل ہے تو آل محمد، اصحاب ہے تو اصحاب محمد، اصحاب ہے تو اصحاب محمد. مقام کس کا ہے؟ مقام محمد کا ہے. اب محمد کا یہ مقام یہ منتقل ہو رہا ہے. اب کہیں نسبت آل سے ہے، کہیں نسبت اصحاب سے ہے. اب یہ آل اور اصحاب ان کو مکس نہ کرنا، ان کو مخلوط نہ کرنا، ان کو ملانا نہیں. کیوں؟
بلند ہے، جس کا اتنا مقام ہے، کوئی حسین بن کے وہاں پہ دہن چوستا ہے، اس کا مقام کسی اور سے مقایسہ نہ کرنا۔ محمد کون؟ سارے مقامات اس در سے نکلتے ہیں، سارے مراتب اس در سے نکلتے ہیں۔ اگر آل کی عظمت ہے تو بھی کس وجہ سے ہے؟ چونکہ محمد سے رشتہ ہے۔ اصحاب ہے تو بھی کیوں تقدس ہے؟ اس لیے کہ محمد سے رشتہ ہے، محمد سے واسطہ ہے۔ اگر محمد سے واسطہ ہے نا تو اس لیے آل کی عظمت بھی ہے، اس لیے اصحاب کی عظمت بھی ہے۔ اب اس مقام کو، اس رتبے کو، اس ارتباط کو، اس رابطے کو تولنا ہے۔ جتنا رابطہ زیادہ ہوگا اتنا مقام بلند ہوگا، جتنا یہ رابطہ زیادہ ہوگا اتنا مقام بلند ہوگا۔ اب کوئی وہ ہے جس کا رشتہ صحبت تک ہے، کوئی وہ ہے جس کا رشتہ فقط محفل تک ہے، کوئی محفل میں بیٹھ کے صحابی بنتا ہے، لیکن کوئی وہ ہے جو آغوش میں آ کے علی بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پہ۔ کسی کا رابطہ محفل تک ہے، مجلس تک ہے، صحبت تک ہے، اور کسی کا واسطہ خون کا واسطہ ہے۔ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں لحم کا لحمی یا علی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، نفس کا نفسی تیرا نفس میرا نفس، دم کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، سلم کا سلمی تیری سلو میری سلو ہے، حرب کا حربی تیری جنگ میری جنگ ہے۔ اب جملے میں غور کیجئے کیا کہا؟ لحم کا لحمی، رشتہ بیان ہو رہا ہے، تعلق بیان ہو رہا ہے۔ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہ نہیں کہا تیرا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا تیرا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اگر یہ کہا ہوتا کہ تیرا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، یہاں چیزیں دو ہیں، یہاں پر چیزیں دو ہے، مصطفیٰ کا گوشت اور ہے، مرتضیٰ کا گوشت اور ہے، بس وہ اس گوشت کی طرح ہے، لیکن چیزیں دو ہیں۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے فرمان پہ یہ نہیں کہا کہ تیرا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، کیا کہا؟ تیرا گوشت ہی میرا گوشت ہے۔ یا دو چیزیں نہیں ہے، یہاں ایک چیز ہے جو مرتضیٰ کا گوشت ہے، وہ مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ کیا کہا؟ لحم کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیرا نفس اور تیری جان میری جان کی طرح ہے، نہیں، تیری جان ہی میری جان ہے، تیری جان ہی میری جان ہے۔ جملہ آگے بڑھاتا ہوں، کیا کہا؟ سلم کا سلمی تیری سلو میری سلو ہے، حرب کا حربی تیری جنگ میری جنگ ہے۔ کیا کہا؟ تیری جنگ میری جنگ ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے۔ نبی کی جنگ کون سی تھی؟ علی کی جنگ کون سی تھی؟ نبی اور علی کی دونوں کی جنگوں کو دیکھ لیجئے گا، مصطفیٰ بتاتے ہیں جو تیری جنگ ہے وہ میری جنگ ہے۔ نبی کی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر ہے۔ نبی کی جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد ہے۔ نبی کی جنگ کون سی ہے؟ جنگ خندق ہے۔ نبی کی جنگ کون سی ہے؟ جنگ خیبر ہے۔ علی کی جنگ کون سی ہے؟ علی کی جنگ کون سی ہے؟ جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ حرب کا حربی، کیا کہا؟ حرب کا حربی تیری جنگ میری جنگ ہے۔ یہ جنگ صفین علی کی جنگ نہیں، جنگ صفین یہ حدیث ہے، حدیث ہے، جنگ صفین علی کی جنگ نہیں، یہ نبی کی جنگ ہے۔ جنگ نہروان علی کی جنگ نہیں،
نبی کی جنگ ہے. ارے جنگ جمل علی کی جنگ نہیں، یہ نبی کی جنگ ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. حرب کا حربی، تیری جنگ میری جنگ ہے. نقطۂ مرکز کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ جو دے وہ دین ہے. مصطفیٰ جو عطا کرے وہ کیا ہے؟ دین ہے. اور مصطفیٰ نے جو دینا ہے بڑھ کے لینا ہے. ہم نے بڑھ کے لینا ہے. جو دے وہ لینا ہے، جو دے وہ لینا ہے. مصطفیٰ جو دے وہ لینا ہے. جیسے دے ویسے لینا. وہ جو میرے بات میں جیسے دے ویسے لینا ہے. جس طرح دے اس طرح لینا ہے. جب دے تب لینا ہے، جب دے تب لینا ہے. جیسے دے ویسے لینا ہے. جو دے وہ لینا ہے. اب مصطفیٰ نے کہا نا جو دے جب دے جیسے دے. اگر بستر اگر شب ہجرت کو اپنے بستر پہ سلا کے دے تب لینا ہے. مصطفیٰ جو دے جب دے جیسے دے. شب ہجرت کو بستر پہ سلا کے دے پھر لینا ہے. حسنین کو اپنے سینے سے لگا کے دے پھر لینا ہے. مدینے کی گلیوں میں کلرز کیا تھا. مدینے کی گلیوں میں حسنین کو اپنی پشت پہ اٹھا کے دے پھر لینا ہے. اپنی پشت پہ اٹھا کے دے تب لینا ہے. یا پھر مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں حسین کو اپنی پشت پہ ٹھہرا کے دے تب لینا ہے. پڑھتے جائیے گا. اپنے پشت پہ حسین کو اٹھا کے دے پھر لینا ہے. یا پھر نہیں آ جاؤ غدیر خون کے میدان میں منبر غدیر پہ علی کو من کنت مولا فہذا علی المولا کہہ کر ہاتھوں کو فضاؤں میں لہراتے ہوئے علی کو ولی بنا کر دے تب لینا ہے. علی کو ولی بنا کر دے تب لینا ہے. اور بستر بیماری پر انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن دے تب لینا ہے، آل دے تب لینا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم قرآن کو لیتے ہیں حسبنا کتاب اللہ اور آل کو جھٹلا دیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. وقت انتہائی مختصر ہے. جو دے وہ لینا ہے، جب دے تب لینا ہے. جیسے دے ویسے لینا ہے. لیکن ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. ہر چیز کا ایک اجر ہوتا ہے، ایک قیمت ہوتی ہے. آیا مصطفیٰ نے جو کچھ دیا بہت ساری قرآن سے ہوگی، بہت ساری قرآن سے ہوگی. سوال مصطفیٰ نے جو کچھ دینا ہے وہ لینا ہے. انکار کی گنجائش کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. لیکن لینا ہر صورت میں ہے. لیکن آیا مصطفیٰ نے جو کچھ دیا ہے بغیر قیمت کے دیا ہے یا قیمت مانگی ہے؟ اگر بغیر قیمت کے دیا ہے تو مسئلہ حل ہے. اگر قیمت مانگی ہے تو ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ مصطفیٰ نے جو کچھ دیا ہے آیا قیمت مانگی ہے یا نہیں؟ سورہ شورا آیت نمبر 43 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے میں اپنی اس پوری رسالت پہ کوئی اجر و قیمت نہیں مانگتا، لیکن اپنی قربا و اہل بیت سے محبت کی قیمت ضرور مانگتا ہوں. اپنی خدا کو سلامت رکھے. اپنی قربا پڑھ لیجیے کتابیں اہل سنت کی اور اہل تشیع کی. قربا کی تفصیل فاطمہ اور اولاد فاطمہ اور علی ہے. کیا کہا؟ میں رسالت کی قیمت کیا مانگتا ہوں؟
اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت مانگتا ہوں. یہ جو محبت نہیں، مودت، فرق کیا ہے محبت کا اور مودت کا؟ محبت میں اظہار لازم نہیں ہوتا، اظہار لازم نہیں ہوتا، لیکن مودت میں اظہار لازم ہوتا ہے. جیسے آج میرے شیعہ سنی بھائی اس فرش عزا پہ آئے ہیں نا، کوئی پوچھے آپ فرش عزا پہ کیوں گئے تھے، اب مجلس عزا سننے کیوں گئے تھے، یہی بتلائیے گا، یہی کہیے گا کہ ہم قیمت کو ادا کرنے مودت قربا کے لیے گئے تھے. کیوں؟ قیمت، فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی قیمت ہے، اگر آپ قیمت کو ادا نہ کریں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں بازار سے ایک چیز خریدتا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف رہے، ایک چیز بازار سے خریدتا ہوں، اگر قیمت کو شاہ صاحب قیمت کو میں ادا کرتا ہوں تو چیز کیا ہے؟ چیز کیا ہے؟ حلال ہے. اور اگر قیمت کو ادا نہیں کرتا تو وہی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. قیمت چیز ایک ہی ہے. یہ موبائل اگر میں نے مارکیٹ سے لیا ہے، اگر قیمت دی ہے، یہی موبائل میرے لیے استعمال کرنا حلال ہے. اور اگر قیمت نہیں ادا کی، یہی موبائل ہے، یہی پروڈکٹ ہے، لیکن یہی موبائل میرے لیے استعمال کرنا حرام ہے. یہی موبائل استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. اگر میں کوئی کھانے کی چیز لیتا ہوں دکان سے، اگر قیمت کو ادا کرتا ہوں، قیمت کو ادا کرتا ہوں، اب یہ کھانے کی چیز میں آٹا خریدتا ہوں، اگر قیمت کو ادا کیا ہے، یہ آٹا اب میرے لیے کھانا حلال ہے، یہ آٹا میرے لیے کھانا حلال ہے. اور اگر قیمت کو ادا نہیں کرتا، یہی آٹا ہے، یہی پروڈکٹ ہے، یہی فیکٹری ہے، اسی فیکٹری کا آٹا ہے، وہی آٹا ہے، قیمت کو ادا کر کے استعمال کرنا اور کھانا حلال ہے، اور قیمت کے بغیر کھانا حرام ہے. قیمت کے بغیر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اب حلال کی تاثیر حلال ہوتی ہے اور حرام کی تاثیر حرام ہوتی ہے. اگر حلال آٹا قیمت کو ادا کر کے میرے حلق سے اترے گا، اس کی تاثیر حلال ہوگی. صلوات پڑھے محمد والے. چیز وہی ہے، چیز نہیں بدلی، وہی چیز ہے. فرق کیا ہے؟ ایک وقت میں قیمت کو ادا کیا ہے اور ایک وقت میں قیمت کو ادا نہیں کیا. بات کلیئر ہو گئی نا؟ قیمت ادا کی حلال، قیمت ادا نہیں کی تو حرام. حلال ہے تو تاثیر بھی حلال ہے، اور حرام ہے تاثیر بھی حرام ہے. یہاں نقطہ اس کر دوں، لقمہ حلال اور لقمہ حرام. لقمہ حرام تاثیر کیا ہے؟ ایک لقمہ حرام 40 دن تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی جو پڑھتا ہے. 40 دن تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور حدیث میں ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جو مال حرام سے انسان کا گوشت اور انسان کی ہڈی اور انسان کی نشو و نما جس سے انجام پائے. اس لیے شیعہ سنی بھائی جو چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں حسینی رہیں، حسینی بننے کی شرط اول مال حلال ہے. شرط اول کیا ہے؟ مال حلال ہے. اور کربلا میں بلکہ اسرائے شام جب شام میں جاتے ہیں اور بیویوں کی آواز جب زینب خطبہ جب پڑھا ہے اور آگے سے سن نہیں رہے تھے، تو آپ نے سیدہ نے جملہ کہا تھا کہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہو چکے ہیں، یہ اس کی تاثیر ہے. اس لیے علی والے جہاں پر اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی ہے وہیں پر اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے. تو کیا کہہ رہا ہوں؟ قیمت کو ایک صلوات پڑھیں.
تو حلال ہے اور قیمت ادا نہ کی تو حرام ہے۔ اب مصطفیٰ کے پورے دین کی قیمت اہل بیت سے مودت ہے، مصطفیٰ کے پورے دین کی، قرآن کی قیمت اہل بیت سے مودت، نماز کی قیمت اہل بیت سے مودت، تمام تر اصول کی قیمت اہل بیت سے مودت، فروع کی قیمت اہل بیت سے مودت۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، قرآن اگر پڑھنا ہے، قیمت کو ادا کیا، قیمت ادا کی تو حلال، قیمت ادا نہ کی تو حرام، اور حلال کی تاثیر حلال، حرام کی تاثیر حرام۔ اب قرآن لیا ہے نا مصطفیٰ سے، اب قیمت کو ادا کرنا بھولنا نہیں ہے، قیمت کے بغیر نہیں لینا، قیمت کے بغیر لیا تو یہ غصبی قرآن ہے، قیمت کو ادا نہ کیا اس کی تلاوت حرام ہے، اور حرام کی تاثیر حرام ہوتی ہے، قیمت کو ادا کیا تو حلال ہے، حلال کی تاثیر حلال ہوتی ہے۔ تو فرق یہی سے سمجھ آیا، ایک طرف حزب اللہ ہے اور ایک طرف داعش ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں اور یہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ دشمن کو للکار رہے ہیں، یہ اپنوں میں پھٹ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ حرام موت کیوں مر رہے ہیں اور وہ دشمن کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس لیے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک قیمت کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہی قرآن ہے، یہی 30 پارے قرآن ہے۔ ایک کو حزب اللہ بناتی ہے اور ایک کو داعش بناتی ہے، ایک کو دہشت گرد بناتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ حلال کی تاثیر حلال ہوتی ہے اور حرام کی تاثیر۔ ابھی تو میرے مصطفیٰ نے جو حدیث نبوی ہے، نماز الصلاۃ معراج المؤمن، نماز معراج ہے کس کی؟ مومن کی، مومن کی معراج، یعنی نماز مومن کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اب نماز کس کو؟ ہر ایک کو نہیں، مسلمان کو نہیں، کلمہ گو کو نہیں، کس کو؟ مومن کو۔ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ اب مومن کون ہے؟ یعنی لا یحبک الا مومن۔ مومن کون ہے؟ علی سے محبت کرنے والا، یا پھر یوں کہوں اہل بیت سے مودت کرنے والا۔ اب اگر قیمت کو ادا کیا تو نماز حلال ہوگی، جب حلال ہوگی تو میں مومن بنا کے بلندیوں پہ لے جائے گی۔ اگر مومن نہیں بنو گے، بغض علی میں پڑو گے تو میں داعش بنا کر مظلوم موت مار دے گی۔ حلال کی تاثیر حلال ہوتی ہے اور حرام کی تاثیر۔ رب طال القرآن والقرآن یلعن علیہم یا علیہم۔ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا قرآن کو نہ پڑھنے والا، قرآن کو پش کرنے والا نہیں، ایک وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قیمت کو ادا۔ آپ نے یہ راز معلوم کیا؟ اچھا خاصا قاری قرآن ہے، چہرے پر نور کیوں نہیں؟ اچھی خاصی داڑھی ہے، چہرے پہ نور کیوں نہیں؟ ارے نور تو میرے مرتضیٰ کے در کی عطا ہے۔ اگر تیرے دل میں حب علی کا نور ہوگا تو یہ نور چہرے پہ آئے گا، اگر بغض علی کا اندھیرا ہوگا تو ہر جگہ سے اندھیرا ہی ڈھکے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ حلال کی تاثیر حلال ہوتی ہے اور حرام کی تاثیر حرام ہوتی ہے۔ اس کی مثال کربلا ہے، اس کی مثال کربلا ہے۔ قرآن کو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، دو لشکر ہے نا کربلا میں، ایک حسین والے اور ایک یزید والے۔ یہ حق اور وہ باطل، فرق کیا ہے؟
یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ ہے قیمت کو ادا کرنے والے، یہ اپنے سینوں میں ولایت کی شمع جلانے والے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ غصبی، ان کے پاس قرآن تلاوت غصبی ہے، نماز غصبی ہے، قرآن غصبی ہے، سب کچھ غصبی ہے، سب کچھ چھینا ہوا ہے۔ حلال کی تاثیر حسینی بناتی ہے اور حرام کی تاثیر یزیدی بناتی ہے۔ دو جملے مصائب کے، البتہ میں دوبارہ سے کہوں کل سے ٹائم مینیج کریں، تاکہ چونکہ یہ آئندہ جو ایام ہیں یہ مصائب کے بھی ایام ہیں، زیادہ تر مصائب پڑھنا چاہیے، لیکن فضائل بھی بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ اتنے کم وقت کے اندر اب 40 منٹ ہو چکے ہیں، اب میرے پاس جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ ہے۔ تو آج ہماری گفتگو اس مقام پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ میدان کربلا میں دو گروہ آمنے سامنے ہیں۔ شہدائے کربلا میں واحد شہید جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، جو عاشورہ میں شہید نہیں ہوا، لیکن اس کا شمار کربلا کے شہیدوں میں کیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل۔ نہ زمانی اعتبار سے عاشورہ میں شہید ہوا اور نہ مکانی اعتبار سے کربلا میں شہید ہوا، لیکن اخلاص اور عشق اور ایمان اور حسین سے لگاؤ اور قربت اس شہید کو داستان شہدائے کربلا کا حصہ بنا دیتی ہے، بلکہ اس شہید کا تذکرہ کیے بغیر کربلا کی داستان شروع ہی نہیں ہوتی۔ کربلا کا آغاز مسلم ہے، کربلا کی کہانی کی ابتدا مسلم ہے۔ اب مسلم ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے جب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ جاتے ہیں، بس رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہے مسلم کو مارو، مسلم کو پکڑو، مسلم کو گرفتار کرو۔ پریشانی کے عالم میں، تھکاوٹ کے عالم میں چلتے چلتے تھک کے ایک دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ توحہ نامی خاتون کا گھر ہے۔ دروازے کو کھولتی ہے، دیکھتی ہے ایک اجنبی بیٹا ہوا ہے، کہتی ہے اپنے گھر کو واپس چلا جا، میں متصل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اے بڑھیا، گھر واپس ہو جائے جس کا اپنا کوئی گھر ہو، جس کو اپنا کوئی وطن ہو۔ ارے میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی وطن نہیں ہے۔ پوچھتی ہے شخص اپنا تعارف کروا، کہتے ہیں میرا نام ہے مسلم بن عقیل، کہتے ہیں ذرا اور تعارف کروا۔ مسلم بن عقیل اور بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں نا مسلم بن عقیل بن ابی طالب، ابو طالب کا پوتا ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں، علی کا بھتیجا و داماد ہوں، جب یہ سننا ہے خاتون پاؤں میں گر جاتی ہے، بڑے احترام سے گھر لے جاتی ہے۔ عزیزو، مسلم کی آخری رات ہے، جب گھر کے اندر جاتے ہیں نا تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، خواب میں رسول دو عالم کی زیارت ہوتی ہے، عقیل کی زیارت ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں اے مسلم تو جلد ہم سے ملنے والا ہے، جلد آپ سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ عزیزو، اتنے میں اس خاتون کا کم بخت بیٹا کہیں باہر سے آتا ہے، یہ تلاش میں ہے کہیں مسلم مل جائے۔ جب اس کو خبر ملتی ہے نا کہ مسلم میرے گھر میں ہے، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، ابن زیاد کو جا کے دعوت دیتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے 400 افراد کا قافلہ بھیجا، لیکن یہ علی کا بھتیجا ہے نا، عقیل کا فرزند ہے نا، اس نے 400 افراد کو تہتے کیا، پھر اور فوج بلائی گئی، اس کو بھی تہتے کیا۔ تیسری یا چوتھی بار جب فوج بلوائی گئی نا، کہتے ہیں اب بھی یہ مسلم ان سے قابو نہیں ہو رہا تھا، اب انہوں نے دھوکہ دیا، گڑھا کھودا، اب جو ہی
مسلم نے قدم رکھا گڑھے کے اندر مسلم گر گئے. جب گڑھے کے اندر گر گئے نا اب بھی کسی میں ہمت نہیں تھی جو مسلم کے قریب آتا. اب کیا کیا انہوں نے دھوکہ دیا, مسلم کو جھوٹا امان نامہ دیا. جو یہ جھوٹا امان نامہ دیا نا مسلم سے تلوار لی, اب مسلم کو زنجیر ڈال دی. مسلم نے کہا ہاں اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے. اب عقیل کے لال کو زنجیروں میں باندھ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. جو ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں نا ابن زیاد کے لیے پاس گئے, کہتے تو نے مجھ سلام نہیں کیا, تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کی شجاعت کو دیکھیے, مسلم کہتے ہیں لا امیری سوى الحسین, ارے حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں. بس ختم کر دی مجلس. وہ وقت آ گیا جب مسلم کو دار الامارہ پہ لے جایا گیا. ارے گھٹنے زمین پہ لگائے گئے, ارے گھٹنے زمین پہ لگائے گئے. جلاد نے تلوار نکالی, جو ہی تلوار نکالی نا کہتے ہیں مسلم میں وکیل نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا. اس لئیم نے کہا ارے تم موت سے ڈر گیا ہے. مسلم نے کیا کہا, ارے ظالم میں موت سے نہیں ڈرا, میں زباد سے رو رہا ہوں. میرا مولا حسین اپنے بچوں کو لے کے اپنے بھائیوں کو لے کے کوفہ کی طرف رواں دوا ہے. اور فقط بھائی نہیں ہے, فقط بچے نہیں ہے, ارے میرے مولا کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہے, ارے ام کلثوم بھی ہے, ارے زینب الیہ بھی ہے. ارے کوئی جا کے میرے مولا کو یہ پیغام دے دو, کوفہ نہ آئیے, کوفہ بدل. لعنت اللہ علی الظالمین.